جب فرشتہ بھیس بدل کر آ گیا، ارسلان اور سنان سکول کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے دادا کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جو اس وقت احادیث پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ارسلان نے بیٹھتے ہی کہا کہ دادا جان، کوئی کہانی سنائے۔ دادا جان بولے، پیارے بچوں، جھوٹے قصے اور کہانیاں سننا اور پڑھنا فضول کام ہے، اس لیے اس کام میں وقت ضائع کرنے کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پڑھے، حدیث کی کتابیں پڑھا کر، جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سانور جائیں گی۔ اتنے میں فہد بولا، تو پھر دادا جان، آج آپ ہمیں کوئی اچھی بات ہی بتا دیں۔ دادا جان بولے کہ ابھی تمہارے آنے سے پہلے حدیث کی کتاب میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک گنجا، دوسرا نابینا اور تیسرا کوڑی تھا۔ ان تینوں کے پاس باری باری اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے ان کی خواہش کے متعلق پوچھا۔ پہلے وہ گنجے شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ میں دعا کروں گا اور اللہ کے حکم سے تیری خواہش پوری ہوگی۔ وہ بولا، میرے سر کے بال آ جائیں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کے بال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے بھی فرشتے نے وہی بات کی جو پہلے شخص سے کی تھی۔ اندھے شخص نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی تمام نعمتیں دیکھنے سے محروم ہوں، اب دعا کیجیے کہ میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی اور چلا گیا۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نہایت غریب تھا، اس سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر میں کہ میرا جسم صحیح ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے اسے ایک گائے دی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی فرشتہ ان تینوں کے پاس ایک فقیر کی شکل میں باری باری آ گیا۔ اب ان تینوں آدمیوں کے پاس ایک گائے، اونٹنی اور بکری کے بجائے بہت سا مال ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، لیکن پھر وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہارے سر کے بال نہیں تھے، اللہ نے تجھ پر رحم کیا اور تو ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ تو اس نے کہا، میں نے تو یہ سارا مال اپنی محنت سے بنایا ہے، اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح وہ فرشتہ دوسرے آدمی کوڑی کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تو اللہ نے ان دونوں کو پہلے جیسا بنا دیا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی نابینے کے پاس گیا جو اب خوشحال ہو چکا تھا۔ فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ وہ تنگ دست تھا، اللہ نے اسے خوشحال کر دیا، پس اب تو اپنے مال سے اللہ کا حصہ دے۔ تو اس نے جواب دیا، بے شک یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور تم اس میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ اس کے اس جواب سے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ فرشتہ جو فقیر کے روپ میں تھا، اس نے اس سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، اور اس آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دوسرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے۔ سنان بولا، دادا جان، اور اللہ کے حصے کا کیا مطلب ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، بیٹا، اللہ کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ سب چیز اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، پس ان نعمتوں میں سے جو چیز اللہ کے نام پر خرچ کی جائے وہ اللہ کا حصہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے خرچ کرنے سے چیز کم نہیں ہوتی، بلکہ ایک کے بدلے 7 ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حصہ دینے سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ فہد نے کہا، لیکن اللہ نے تو سب چیزیں پیدا کی ہیں،
اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، پھر یہ حصہ دینے کا کیا فائدہ؟ دادا جان بولے، بیٹا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ یہ حصہ ان غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ فلاحی کاموں کے لیے بھی مثلاً آفت زدہ علاقوں میں راشن اور ادویات وغیرہ کا بندوبست کیا جا سکے، جیسے تمام فلاحی ادارے یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا شعبہ خدمت خلق ہر جگہ دکھی انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے بھی مثلاً طلبہ میں اسلامی شعور بیدار کرنے اور اعلیٰ علمی صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے مدارس کو دیا جاتا ہے، اور میدان حق و باطل میں اللہ کے لیے لڑنے والوں کے لیے اللہ کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بچوں نے جب یہ باتیں سنیں تو بولے کہ پھر تو دادا جان ہم بھی اپنے جیب خرچ میں سے جو فضول قسم کی کہانیاں خریدنے پر خرچ کرتے ہیں اسے بچا کر رکھیں گے اور ہر مہینے اللہ کا حصہ دیا کریں گے۔ دادا جان بولے، شاباش بچوں، اگر سب بچے تمہاری طرح سوچنے لگ جائیں تو پھر ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ہم سب خوش بھی رہیں گے۔